جنت البقیہ، اے جنت البقیہ، اے جنت البقیہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم صلی علی وفاطمۃ وابیہا وبالہا وبنیہا والسر المستودع فیہا، اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ محترم ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں آپ کا میزبان زین رضوی حاضر ہوں آج ایک غم کی تاریخ میں 8 شوال کے مناسبت سے۔ آج کے دن جو آل سعود کے ذریعے سے جنت البقیع، انہدام جنت البقیع پر جو ظلم ہوا آل سعود کی جانب سے، اس کے لیے ہمارے ساتھ اس وقت موجود ہیں خطیب اہل بیت علی جناب مولانا صابر علی عمرانی صاحب، جو کہ انہدام جنت البقیع پر روشنی ڈالیں گے۔ آئیے چلتے ہیں ان کی خدمت میں۔ آقا السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جیسا کہ اس وقت حالات وبا کے ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ لوگ جس طریقے سے پروٹیسٹ میں حصہ لے رہے تھے آنے والے سال میں، اور اس کے ساتھ کئی ایسے کام ہو رہے تھے کہ جس طریقے سے 8 شوال آنے سے پہلے ہی اس کی تیاریاں ہوتی تھیں، اس سال نہیں ہو رہا ہے، تو اس میں کیا آپ کہنا چاہیں گے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، بار الخلائق اجمعین، والصلاة والسلام علی سیدنا و نبینا ابی القاسم محمد، والصلاة والسلام علی آلہ الطیبین الطاہرین المعصومین۔ اللہم صلی علی فاطمۃ و ابیہا و بعلہا و بنیہا والسر المستودع فیہا۔ قال اللہ سبحانہ تبارک و تعالی، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ومن یعظم شعائر اللہ فإنہا من تقوی القلوب۔ اولا میں آج کی اس غم کی تاریخ پر امام زمانہ عجل اللہ تعالی فرجہ الشریف، جو وارث علی مرتضیٰ فرزند زہرا ہیں اور واقعی وہ اس وقت اس کائنات کے وجود کا سبب اصلی ہیں، اور ان کے لیے یہ غم کی تاریخ اور زیادہ اہم ہے، اس لیے کہ وہ وارث علی مرتضیٰ ہیں، وارث علی مرتضیٰ ہیں، وارث زہرا ہیں، وارث پیغمبر اسلام ہیں، وارث خون حسین ہیں، منتقم خون حسین ہیں۔ ان کی خدمت میں بھی اور تمام ہی عالم اسلام خصوصاً صاحبان ایمان کی خدمت میں تعزیت پیش کرتا ہوں۔ اور اس سلسلے میں کہنا چاہوں گا کہ چونکہ آج کی تاریخ بہت غم کی تاریخ ہے، آج سے تقریباً 100 سال یعنی 1344 ہجری یعنی 1925 عیسوی میں انہدام جنت البقیع ہوا، تو ابھی 2020 چل رہا ہے، یعنی تقریباً 95 سال پہلے۔ ظاہر ہے کہ یہ غم کی تاریخ اس وقت سے ہے، اور یہ غم، اس سے بڑا غم کیا ہوگا کہ اہل بیت علیہ السلام کے خصوصاً حضرت زہرا سلام اللہ علیہ کی قبر کو اور دیگر ائمہ معصومین کی قبور اور دیگر بزرگ ہستیوں کی قبور کو منہدم کر دیا گیا تھا۔ الحمدللہ ہماری قوم اور جو بھی حریت پسند اور انصاف پسند افراد ہیں امت مسلمہ کے یا دیگر اقوام کے بھی، انہوں نے اس دن ہمیشہ سے احتجاج کیا ہے۔ سالہ گزشتہ بھی ماشاءاللہ ہمارے شہر لکھنؤ میں اور ہندوستان کے دیگر شہروں میں اور دنیا کے دوسرے شہروں میں احتجاج ہوتا رہا، لیکن اس سال پوری دنیا چونکہ کرونا وائرس سے متاثر ہے، اور اس بیماری نے خدا عالم بحق زہرا مرضیہ سلام اللہ علیہ جلد سے جلد اس کو دور کرے، اور ہم سب کو اپنی بندگی اور دیگر عبادات کی ویسی ہی توفیق عطا فرمائے جیسے اس سے پہلے حاصل تھی، اس سے زیادہ اچھی طریقے سے۔ بلکہ بہرحال یہ اس بیماری کے چلتے ہوئے مشکلات میں پوری دنیا پڑی ہوئی ہے، اور سالہ گزشتہ جیسے کہ احتجاجات کیے گئے اس سال بھی ہوتا، لیکن اس سال ایسا نہیں ہو پا رہا ہے۔ مساجد کے دروازے بند ہیں، حرم خدا بند ہے، معصومین علیہ السلام کے مزارات کے روزے یعنی مزارات اور روزوں کے دروازے بند ہیں۔ الحمدللہ ایران میں تو اس ابھی عید کے دن سے کھلنا شروع ہوا ہے، لیکن اور جگہ بھی بہرحال دشواریاں ہیں، لیکن اس میں ذمہ داری یہ ہے کہ چونکہ ہم حکومتی پیمانے پر بھی اور خود اپنی جو ذمہ داری ہے اس عنوان سے بھی مجبور ہے کہ ہم باہر نکلیں، احتجاجات کریں۔ اب ایسے میں ذمہ داری ہیں، پہلا احتجاج تو خود یہ ہے کہ انسان اس دن کو، یہ ایسے ہر تاریخ کو اپنے تئیں اس کی اہمیت کا اندازہ لگائے، اور جو اس وقت اس کی ذمہ داری ہے اس کو
انجام دے. مثلا ہم ظالموں کے حق میں بددعائی کریں، اور سب سے بہترین تو یہ ہے کہ خود فرزند زہرا کے ظہور کی دعا کریں، اس لیے کہ ان کا ظہور ہر بیماری کا حل ہے، ہر مشکل کا حل ہے، اور ہر درد کا علاج ہے. انشاءاللہ ان کا ظہور ہوگا تو دنیا کی کوئی مشکل نہیں رہے گی، کوئی بیماری نہیں رہے گی. ایک تو یہ کہ ہم خود امام کے ظہور کی دعا کریں، دوسری بات یہ کہ ان کے ظہور کے لیے آمادگی کریں، خالی دعا نہیں، اس لیے کہ دعا تب تک قبول نہیں ہوتی جب تک اس کے لیے اقدامات نہ کیے جائیں. بہت سے روایت میں آیا بھی ہے کہ 5 شخصوں کی دعا قبول نہیں ہے. یہ آمادگی والی جو بات آپ نے کہی ہے کہ ان کے ظہور کی، امام حجت کی ظہور کی آمادگی کے لیے ہم وہ کریں، تو یہ بھی مومنین کو بتائیں تاکہ اس سے بچوں کو یہ واضح ہو جائے. جی دیکھیے وہی ہے کہ مثال کے طور پر ایک شخص دعا کرتا ہے، حدیث میں آیا ہے، ایک شخص دعا کرتا ہے کہ میرا رزق، میری روزی اچھی چلے، میرا کاروبار اچھا چلے، لیکن اگر وہ گھر میں بیٹھا رہے گا تو امام پیغمبر اسلام فرماتے ہیں، معصومین کی حدیث ہے کہ وہ شخص کی دعا قبول نہیں ہوتی، اس لیے کہ وہ اقدام نہیں کر رہا ہے، وہ گھر سے باہر نہیں نکل رہا ہے، کاروبار کے لیے جا نہیں رہا ہے، دعا کر رہا ہے کہ میرے. حد ہو گئی کہ ایک شخص مثال کے طور پر کوئی بھی ایسی دعا کر رہا ہے کہ جس کو وہ خود کرنے پر قادر ہے، لیکن دعا کر رہا ہے، اس کے لیے اقدام نہیں کر رہا ہے، کوشش نہیں کر رہا ہے، تو اس کی دعا قبول نہیں ہوتی. ایسے ہی اگر ہم امام کے ظہور کی دعا کر رہے ہیں تو ہمیں ایسا بننا ہوگا کہ امام کے اصحاب و انصار میں ہم شمار ہو سکیں، اس لیے کہ امام کے جو ساتھیوں میں ہوں گے وہ بے دین افراد نہیں ہوں گے، دیدار افراد ہوں گے، بزدل افراد نہیں ہوں گے، بہادر لوگ ہوں گے. تو ہمیں بہادر بھی بننا ہے. بہادر کیسا؟ شرعی طور سے، جسمانی طور سے دیدار بننا ہے، جو عبادت الہی انجام دینا ہے، گناہوں سے بچنا ہے، اور امام کے ظہور کے لیے کوشش کرنا ہے. ان کے مطلب کوشش کرنا ہے کہ وہ آئیں تو ہم ان کے آوان انصار میں شمار ہو سکیں. جیسے کہ آج الحمدللہ بہت سے گروپس ہیں، مثال کے طور پر حزب اللہ کے جوان ہیں کہ ان کی نماز شب بھی قضا نہیں ہوتی. انہوں نے دکھا دیا کہ جب علی والے کیسے ہوتے ہیں، دنیا کی بڑی سے بڑی طاقتوں کو ٹکر دے دیا. ایران کی مثلا آرمی ہے، آپ دیکھ رہے ہیں کہ جو ملک خوف زدہ رہتے تھے آج وہ بھی فخر کر رہے ہیں کہ ان جیالوں کی وجہ سے ہم نے بہت کچھ سیکھا. خیر وہ ایک الگ موضوع ہے، میں اس پہ نہیں جانا چاہوں گا. بس خیر یہ کہ ہم ظہور امام کی دعا کریں اور احتجاج کریں. کیسے احتجاج؟ آج کا زمانہ ترقی کا زمانہ ہے، بہت ہی ایڈوانس زمانہ ہو گیا ہے. بچے کے ہاتھ میں موبائل ہے، وہ جانتا ہے کہ ہمیں کیسے اس کو یوز کرنا ہے. اب ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم اس کا کبھی بھی غلط استعمال نہ کریں. ویسے بھی غلط استعمال شرعاً حرام ہے، وقت کی بربادی ہے، انسان کی صحت کی. آج کل نوجوان اپنا وقت جو ضائع کرتے ہیں فیس بک، ٹک ٹاک وغیرہ جو آج کل ایپس وغیرہ ہیں، ان میں اگر یہ نہ کر کے کیا جائے بلکہ احتجاج کے لیے اس کو انٹرنیشنل لیول پر لے جا کر وہ پوسٹ کریں، لوگوں کو بتائیں کہ جنت البقیع کیا ہے، اس کو کب منہدم کیا گیا، کس نے منہدم کیا، کیوں منہدم کیا. اگر یہی جاننے کے لیے ہم نے یہ پروگرام رکھا ہے تو ہم آپ سے یہ جاننا چاہیں گے کہ جنت البقیع آخر ہے کیا، اور عالم اسلام میں، تاریخ اسلام میں اس کی کیا اہمیت ہے. جنت البقیع دیکھیے یہ اسی پرانی تاریخ ہے، بہت کافی پرانی تاریخ ہے. مدینہ کا نام یثرب پرانا نام ہے، اور یہاں پر جب آبادی پیغمبر اسلام تشریف لائے، اس سے پہلے جو بہت سے بادشاہ آئے، طبع حمیریہ کے بادشاہ تھا، اس نے اس کو برباد کرنے کے لیے ایک بار لشکر کشی کی. لوگوں نے بتایا کہ نہیں یہ یثرب کا ایریا ہے، یہاں پر آخری نبی آئے گا، اس کی عظمت یہ ہے، تو اس نے وہ بھی رک گیا تھا اس کو تباہ کرنے کے لیے. کچھ ایسے حالات بنے تھے، وہ تاریخ کا پورا ایک حصہ ہے، اس میں جاننے سے وقت ضائع نہیں کروں گا. لیکن جنت البقیع کہتے ہیں، اصل میں حمودی ڈکشنری ایک مشہور ڈکشنری ہے، انہوں نے لکھا کہ بقیع کا مطلب ہوتا ہے درخت جس جگہ پر ہوں، وہ بھی خاردار درخت، ایسے درخت جن کی جڑیں بہت گہری ہوں. تو وہاں پر بہت درخت تھے، جھاڑیاں قسم کے، یعنی جھاڑی قسم کے تھے، جھاڑی خاردار تھے، یعنی کانٹے دار، ہاں وہ تھے جس میں کانٹے ہوتے ہیں. وہ پورا ایک ایریا تھا، علاقہ، جس میں یہ درخت تھے سب. بقیع اس کو بولتے ہیں. اور بقیع کے دوسرے معنی ہیں ڈکشنری میں اٹھی ہوئی جگہ، یعنی گنبد نما جگہ. تو اس کو دیکھتے ہوئے اگر ہم دیکھیں تو وہاں یہاں پر اہل بیت علیہ السلام کے خاندان کے افراد دفن ہونا تھے. ظاہر ہے ان کی جڑیں بھی رحمت کے اعتبار سے بڑی گہری ہیں. ان کے وجہ سے خداوند عالم نے اس کائنات کو باقی رکھا ہے. تو ان کی
عظیم نعمتیں اور ان کی عظیم رحمتیں بھی واقعی بہت وسیع ہیں، بہت گہری ہیں، تو وہ ایک الگ مناسبت ہے۔ تو وہ درخت، یہ سب چیزیں تھیں، وہاں پر جھاڑیاں تھیں۔ جب پیغمبر اسلام نے ہجرت کی اور مدینے کو اپنا مسکن بنایا، اپنے رہنے کی جگہ بنایا، تو اس علاقے کو تھوڑا صاف کیا گیا اور وہاں پر اہل بیت علیہ السلام کے خاندان کے لوگ بسے اور جو مہاجرین آئے تھے ان کو بسایا گیا۔ چنانچہ اس کے بعد اس میں توسیع ہوتی رہی، لوگ بستے رہے، لیکن وہ اسی نام سے مشہور ہوتا رہا۔ سب سے پہلی کہ جو وہاں پر اس میں دفن ہوا جنت البقیع میں جو شخص، وہ عثمان ابن مظعون ایک مہاجر تھے پیغمبر اسلام کے، بہت ہی جاباز صحابی، وہ دفن ہوئے۔ مولا کائنات کے بہت جگری دوست تھے، حتیٰ کہ انہی کے نام پر مولا علی نے اپنے بیٹے کا نام عثمان رکھا۔ ان کا نام عثمان ابن مظعون تھا اور یہ بہت ہی اہل بیت علیہ السلام کے چاہنے والے تھے۔ سب سے پہلے یہ دفن ہوئے وہاں پر۔ ایک اور جو انصار تھے، جو مدد کرنے والے تھے مدینے کے، ان میں سے اسد ابن زرارہ تھے، وہ وہاں دفن ہوئے۔ جناب فاطمہ بنت اہل بیت علیہ السلام کی جو سب سے پہلی شخصیت دفن ہوئی ہے، وہ جناب فاطمہ بنت اسد تھیں، جن کو حضرت علی علیہ السلام کی والدہ گرامی، تو ان کو جناب عقیل کے گھر ہی میں، جو وہی تھا، وہی اسی اس میں تھا ہی دفن کیا گیا۔ چونکہ خاتون کا مسئلہ تھا اور اہل بیت علیہ السلام کے یہاں پردہ اور حجاب بہرحال ایک اہمیت رکھتا ہے، انہی کے گھر سے پردے کا چلن اس رائج ہوا ہے، اس وجہ سے ان کو گھر میں دفن کیا گیا تاکہ مجمع عام میں اس طرح سے ان کی تدفین نہ ہو۔ پھر اس کو لوگ جنت البقیع کہنے لگے، لوگ دفن ہوتے رہے، اہل بیت کی بڑی بڑی شخصیتیں وہاں دفن ہیں۔ وہ ایک تاریخ، لمبی تاریخ ہے، اور پھر وہاں پر لوگ اپنے مردوں کو دفن کرنے کے لیے بہت اہمیت دینے لگے کہ یہاں اہل بیت دفن ہے۔ بہرحال مدینے کے لوگ تو دفن ہوتے ہی تھے وغیرہ۔ تو یہ تاریخ جنت البقیع کوئی جدید تاریخ نہیں ہے، بلکہ ایک عظیم تاریخ ہے، پرانی تاریخ ہے، اور یہاں پر بڑی بڑی شخصیتیں دفن ہیں۔ صحابہ کچھ کرام لوگوں کا کہنا ہے کہ یہاں پر کوئی مزارات وغیرہ نہیں تھے، ایسا کہا جاتا ہے، کچھ افراد ایسا بھی کہتے ہیں، کیا اس پر کیا کہا جائے؟ میں سمجھ رہا ہوں کہ یہ وہی لوگ کہہ سکتے ہیں کہ جو انتہائی تعصب کا شکار ہیں، یا جو ناسوی قسم کے افراد ہیں، یا یہ کہ جو آنکھوں پر پردہ ڈالے ہوئے ہیں۔ آج کا زمانہ بڑی ترقی یافتہ زمانہ ہے اور آج کوئی چیز ڈھکی چھپی نہیں ہے۔ اگر ایسا ہے تو پھر وہ اخبارات آپ کیا کریں گے جو مصر کے 1925 میں 8 شوال کے متعلق، جن میں پوری تفصیل اور ریکارڈز موجود ہیں، جن کے فوٹو ہیں، باقاعدہ انہدام کی تصویریں ہیں، اور پوری خبر محفوظ ہے کہ آج وہ مدینہ منورہ میں یہ ہوا، اس کے فوٹوز ہیں۔ پلس یہ کہ اس سے پہلے کی جو کتابیں ہیں تاریخ میں، الحمدللہ خود میرے پاس بھی ایک مقدمی کتاب ہے فارسی کی اور اردو میں بھی ہے، کہ جو سفر نامہ ہے، اس میں جو ہندوستان کے بزرگ لوگ، بہت سے لوگ سفر کیے، اس میں لکھا ہے اس نے کہ ہم 1330 کے آس پاس کی کتاب ہے وہ، مطلب یعنی انہدام سے پہلے کتاب ہے۔ اس میں لکھا کہ ہم جنت البقیع گئے تو ہم نے وہاں دیکھا کہ حضرت فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہ کا مقبرہ ہے، جناب ام البنین جو مادر عباس علیہ السلام تھی، ان کی قبر ہے، ان کا مزار ہے، بہت سارے مزار ہیں، جنت البقیع مزارات سے پر ہے، چھوٹے چھوٹے بڑے بڑے مزارات ہیں۔ خلافت عثمانیہ جو ترکی کی حکومت کی وہ تھی، اس کے بنائے ہوئے تھے، مومنین کے، مسلمین کے بنائے ہوئے تھے۔ یہ تو باقاعدہ جب نجدی حکومت آئی تو انہوں نے جھوٹ دباؤ دے کر فتوے حاصل کیے گئے، اس کے بعد انہدام کیا گیا، ورنہ تاریخ ہے، اخبارات موجود ہیں، تاریخ فوٹوز موجود ہیں، اس کو کیسے جھٹلا جا سکتا ہے؟ کیا کوئی یہ بھی کہہ سکتا ہے کہ بابری مسجد نہیں تھی؟ ایک چیز تاریخ سامنے ہے ہمارے سامنے، تو کیسے تو ہم کو کیسے جھٹلا سکتے ہیں؟ تو یہ سب ہے، ایسا نہیں ہے، الحمدللہ تاریخ بھی ہے اور اس کے ریکارڈز بھی موجود ہیں۔ ایک سوال اور کرنا چاہوں گا کہ انہدام جنت البقیع پر عالم اسلام کا رد عمل لوگوں کا کیا تھا، اور یہاں پورے اسلام میں جو جس طریقے سے پوری دنیا میں کیا رد عمل آیا اس کا، اور ہندوستان میں خاص کر؟ دیکھیے، جنت البقیع کا جب انہدام ہوا 8 شوال سن 1344 ہجری مطابق 1925 عیسوی، یعنی اب سے لگ بھگ 95 سال پہلے، تو اس کا بڑا شدید رد عمل ہوا۔ اور یہاں جیسے اس وقت ہندوستان اور پاکستان، یعنی پورا بر صغیر، یہ جو ہمارے علاقہ ہے، بنگلہ دیش، ہندوستان، پاکستان، یہ سب ایک ہی تھا، یعنی تقسیم نہیں ہوئی تھی ہمارے ملک کی۔ تو اس وقت انگریزی حکومت تھی اور انگریزوں کے خلاف جد و جہد کیا جا رہا، کے خلاف ہو رہے تھے لوگ، کوشش کی جا رہی تھی ان کے
منہ سے نکالنے کے لیے. ایسے میں بھی یہاں سے باقاعدہ وفد گئے تھے, کمیٹیز بنائی گئی تھیں, ان کے افراد گئے تھے وہاں پر احتجاج کے طور پر. اس میں مشہور معروف شخصیت ہے محمد علی جوہر, جو 2 بھائی تھے اور آزادی میں, ہندوستان کی آزادی میں ان کا بہرحال ایک بڑا اہم مقام ہے. شوکت علی اور محمد علی جوہر مشہور و معروف. ان کے وہ باقاعدہ جب وہاں سے آئے, پوری ایک کتاب ہے آل سعود کے سیاہ کارنامے, جو فرزند علی صاحب ہیں تھے, عالمی تھے, فاضل احمد, انہوں نے لکھی. انہوں نے باقاعدہ اس میں ڈیٹیلز اس کی لکھی, اخبارات سے لکھا تفصیلات, کہ انہوں نے دلی کی جامع مسجد میں باقاعدہ کھڑے ہو کر یہ اعلان کیا تھا محمد علی جوہر صاحب نے کہ میں خدا کے گھر میں کھڑا ہوا ہوں, میں یہ بات اپنی آنکھوں سے دیکھ کر آیا ہوں کہ بنی آل سعود نے قرآن اور حدیث کا سہارا لے کر وہ کام کیا ہے جو خلاف قرآن اور حدیث ہے. اور وہاں ہم نے دیکھا کہ سب یہ مزارات, جبکہ انہوں نے وعدہ کیا تھا وہاں کے عوام سے, مدینے کی عوام سے, کہ تم گھروں سے باہر نکلو, ہم کسی کو کچھ نہیں کہیں گے, یہ مزارات باقی رہیں گے. انہیں دھوکہ دے کر ان کو جب اندر گھروں سے باہر نکالا گیا تو ان کو گولیاں ماری گئیں. پھر اس کے بعد انہدام جنت البقیع پورا منہدم کر دیا گیا, جنت البقیع منہدم کر دیا گیا, انہدام جنت البقیع ہو گیا. میں اپنی آنکھوں سے دیکھ کر آیا ہوں, جو خدا کے گھر میں یہ بات کہہ رہا ہوں. اور اس پر انہوں نے, پورا مجمع نے بہت ظاہر ہے کہ غم اور دکھ اور رنج کا احساس کیا. پوری کمیٹی نے یہ بات کہی اور کہا آل سعود نے ہم سے وعدہ کیا کہ ہم بنائیں گے, یہ ہے وہ, لیکن افسوس کہ وہ ایسا کچھ نہیں ہو پایا. اور اس کے علاوہ ایران, مصر اور ترکی میں خاص طور سے, کیونکہ ترکی کی وہاں حکومت تھی اور ترکی کے ذریعے سے بنائی گئی تھی چیزیں, تو وہاں پر ان تمام جگہوں پر احتجاجات ہوئے جو تاریخ میں محفوظ ہیں اور آخر ابھی بھی تک بھی ہوتے رہے. ہمارے ہندوستان میں نانوتا ایک جگہ ہے ضلع سہارنپور میں, وہاں پر قصر زہرا سب سے پہلے بنایا گیا تھا, جو میرے علم میں ہے کہ ہندوستان میں اسی کی یاد میں, جنت البقیع کی یاد میں قصر زہرا بنایا گیا. یعنی جگہ جگہ احتجاجات بھی ہوئے اور اس کے لیے جو کچھ بھی کر سکتی تھی قوم, انہوں نے وہ کیا. بہرحال جیسا کہ آل سعود نے یہ انہدام کے وقت جو بھی حالات اس وقت درپیش آئے, ان کا مقصد کیا تھا انہدام کا؟ دیکھیے, اصل میں جو کام یہودی اور عیسائی خود نہیں کر سکتے تھے, وہ انہوں نے خود ساختہ, یا یہ کہ ظاہری اور مسلمانوں سے کرایا. مسئلہ کیا تھا کہ انہوں نے محمد بن عبد الوہاب کے جو وہابی فتنہ وہابیت کی بنیاد ہے, جڑ ہے, اس کے یہ پیروکار ہیں, اور اسی نے ان کو ایسا پھنسایا جال میں, چونکہ جو کام وہ بنام اسلام نہیں کر سکتے تھے, بنام عیسائیت نہیں کر سکتے تھے, بنام یہودیت نہیں کر سکتے تھے, انہوں نے بنام اسلام کیا. اولاً تو انگریزوں کی چالاکی میں شے رہی اور ہوشیاری رہی کہ انہوں نے امت میں اختلاف ڈلوایا, اور پوری امت میں, بلکہ پھر خود آپس میں بھی. یعنی خود مثال کے طور پر میں آپ کو مثال دے دوں کہ انہوں نے اسلام کو کمزور کرنے کے لیے پنجاب سے فتنہ قادیانیت پیدا کر دیا, صاحب مرزا غلام احمد قادیانی کو کھڑا کر دیا تاکہ مسلمانوں میں مزید فرقے پیدا ہو جائیں اور آپس میں اختلاف پیدا ہو جائیں. ایسے ہی ایران میں بہائیوں کو پیدا کر دیا, پورا فرقہ بھائی, وہ شیعوں کو کمزور کرنے کے لیے, اور قادیانیت اس لیے کہ یہ مسلم دیگر عام لوگ کمزور ہوں. ویسے ہی ایک اور فرقہ پیدا کر دیا محمد بن عبد الوہاب کے ذریعے, جو وہابی کہلاتا ہے. اس کا نظریہ یہ ہے, نظریہ کیا, وہ خود ساختہ نظریہ ہے, نہ اس کی قرآن سے کوئی تائید ہوتی ہے, نہ اس کی کوئی احادیث سے کوئی ثابت ہے, اور کہ شرک ہے یہ سب چیزیں, کوئی بھی چیز اللہ کے علاوہ نہیں ہونا چاہیے, اور قبروں سے دعا مانگنا شرک ہے, اور وہاں جانا, بہت سی چیزیں وہ ہیں کہ جن کو وہ سمجھے نہیں ہیں. قبر پر کتبے لگانا حرام ہے, قبر اونچی اونچی بنانا حرام ہے, ان پر مزارات تعمیر کرنا حرام ہے, وغیرہ وغیرہ اس طرح کی باتیں. جبکہ جو میں بھی کہہ رہا تھا کہ عثمان ابن مظعون کو جو دفن کیا گیا, تو اسی وقت پیغمبر اسلام کے زمانے میں اس قبر پر پتھر لگا دیا گیا تھا تاکہ لوگوں کو معلوم ہو کہ یہ عثمان ابن مظعون کی قبر ہے. یعنی نشان, ایک نشان واقعہ اس پر نشان دیا گیا تھا کہ یہ فلاں قبر ہے. خود پیغمبر اسلام نے جناب حمزہ کی قبر کو خاص طور سے معین کیا کہ یہ جناب حمزہ کی قبر ہے, وغیرہ وغیرہ. خیر, تو انہوں نے کیا کیا کہ 1902 سے لے کر 1925 سے پہلے
پورے اپنے علاقے کو قبضہ کیا. تاریخ تو بڑی لمبی ہے، ظاہر آدھے گھنٹے میں کچھ نہیں ہو سکتا اتنی تفصیلی تاریخ. محمد ابن عبد الوہاب نے اپنی بیٹی کی شادی کی محمد ابن سعود سے، اور اس کو اپنے جال میں پھنسایا، پھر اس کو اپنے عقائد کے اوپر لے کر آیا، اور اس کے بعد انگریزوں کے ذریعے وہاں پر لارنس ایک جو وہاں کا گورنر وہ تھا معین کیا گیا اس کو انگریزوں کی طرف سے. اس نے 20,000 اشرفیاں اس زمانے میں خرچ کی. عربیت ان کے ذہنوں میں ڈالی کہ دیکھو ہم ترکی ہمارے اوپر حکومت کر رہا ہے، ترکی کو نہیں کرنا چاہیے، ہم تو عرب ہیں. لہٰذا وہ ایک ان کے دل میں جذبات پیدا کیے گئے، اور جذبات پیدا کرنے کے بعد حکومت ترکی کے خلاف ان کو ابھارا گیا، اور یہ کہا گیا کہ اگر تم ہمارے کام آؤ گے، یعنی تم یہ سب جو ہم چاہتے ہیں وہ کرو گے، تو ہم تم کو نجد اور حجاز کا پورا علاقہ دے دیں گے. چونکہ یہ وہاں کا گورنر بنا رکھا تھا اس کو، ابن سعود کو، اور جب اس نے بھی اس میں کہ ہم کو پورا ملک مل جائے گا، اور پھر باقاعدہ انگریزوں نے معاہدہ کیا، معاہدے میں سب چیزیں کلیئر کی کہ یہ سب تمہارا ہوگا، یہ ہے وہ ہے، مگر تمہیں یہ سب کرنا ہے. وہ پوری تفصیلات کتاب موجود ہے. میں دعوت دوں گا عوام مومنین کو اور تمام ہی امت مسلمہ کو کہ وہ تاریخ نجد ضرور پڑھیں. تاریخ نجد و حجاز، یا مولانا فرزند علی خان صاحب کی آل سعود کے سیاہ کارنامے، یا بہت سی تاریخیں ہیں، تاکہ اپنے بچوں کو صحیح تاریخ سے آگاہ کریں. تو یہ پورے علاقے پر قبضہ کر لیا انہوں نے، قتل و غارت کی، مدینہ کو برباد کیا، جنت المعلی کو برباد کیا، تمام قبروں کو منہدم کیا. بہرحال افسوس ہے امت مسلمہ پر کہ اس نے اس وقت اگر ایسا اقدام کیا ہوتا کہ جو آج یہ نوبت نہ آتی کہ ہم اپنے بزرگوں کی ان فیوز و برکات سے، خبروں سے جو ہے ظاہری طور سے محروم ہیں. ابھی ایک بات آپ نے کہی کہ جس طریقے سے ان کو نجدی کہا جاتا تھا، یہ نجدی لفظ نجد اصل میں ایک علاقہ ہے. جیسے حجاز ایسے نجد ایک علاقہ ہے. تو حجاز و نجد ایک ساتھ بولا جاتا ہے. تو وہاں پر ان کی چونکہ حکومت تھی، اور محمد بن عبد الوہاب نجدی جو ان کا اصل میں جو جس کو یہ مانتے ہیں جو فتنہ وہابیت کی جڑ ہے، ہاں وہ چونکہ نجد کا ہے، لہٰذا اسی مناسبت سے انہیں نجدی کہا گیا ہے. ہم جنت البقیع پر لوٹتے ہیں. جنت البقیع کو جنت البقیع اور جنت المعلی میں کیا فرق ہے؟ لوگ اس میں بہت کنفیوز ہوتے ہیں. جی ہاں، کنفیوز ہو جاتے ہیں. جی بچے، جنت المعلی یہ مکے کا قبرستان ہے، مکے میں ہے. مکہ یعنی جہاں خانہ خدا ہے، جہاں زمزم ہے، جہاں صفا و مروہ ہے، جہاں حج ہوتا ہے. چھوٹے بچوں کے لیے عرض کر دوں، وہاں کا جو قبرستان ہے وہ جنت المعلی کہلاتا ہے. اور جنت المعلی میں جناب خدیجہ سلام اللہ علیہا، جناب ابو طالب علیہ السلام، جناب عبد المطلب اور پیغمبر اسلام کے خاندان کے دیگر بزرگ افراد دفن ہیں. اور جنت البقیع مدینہ میں ہے. جنت البقیع میں سب سے پہلی شخصیت حضرت فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا، یعنی معصومین میں. اس کے بعد امام حسن مصطفیٰ علیہ السلام، امام زین العابدین علیہ السلام، امام محمد باقر علیہ السلام، امام جعفر صادق علیہ السلام، یہ معصومین وہاں پر دفن ہیں. اس کے علاوہ پیغمبر اسلام کے بیٹے جناب ابراہیم اور جناب ام البنین امام مولا عباس علیہ السلام کے والدہ گرامی، اور جناب فاطمہ بنت اسد، اور دیگر بہت سی شخصیات خاندان اہل بیت کی بھی، اور صحابہ کرام اور ازواج پیغمبر کی بہت سی شخصیت دفن ہیں. یہ جنت البقیع ہے. تو یہ فرق ہے جنت البقیع اور جنت المعلی میں، یعنی وہ الگ ہے، وہ الگ ہے، دونوں فرق ہے. ایک سوال اور ہے آخر میں، کیونکہ وقت ہمارا ختم ہو گیا. پروگرام کے حوالے سے آپ مومنین کو کیا پیغام دینا چاہیں گے آج کی مناسبت سے، 8 شوال کی مناسبت سے، حسینی چینل کے حوالے سے؟ حسینی چینل جس نے ایک بہترین اقدام کیا ہے، خداوند عالم اس کے تمام کارکنان کو اور ان کے تمام ہی ذمہ داران افراد کو اللہ اپنی توفیقات سے سرفراز کرے، اور بحق زہرا مرضیہ سلام اللہ علیہ تمام آفات سے، شر سے محفوظ رکھے، اس کو روز بروز ترقی دے، اور صحیح باتیں لوگوں تک پیش کرنے کی، پہنچانے کی توفیق دیتا رہے. میں یہ پیغام پہنچانا چاہوں گا کہ آج کا غم کا دن ہے، ہم رنج اور غم کے ساتھ اس دن کو منائیں، اور کوشش کریں کہ عالمی سطح پر، انٹرنیشنل لیول پر اپنی بات لوگوں تک پہنچائیں. جیسے یہ چینل آپ تک پہنچا رہا ہے، آپ میڈیا کے ذریعے احتجاج کریں. UNO، حالانکہ آج کل سب چیزیں بڑی مشکل ہے کہ یہ سب زر خرید ہو چکے ہیں، بہت سے چیز خود UNO کا کوئی اتنا اعتبار نہیں رہا جتنا پہلا تھا، لیکن پھر بھی انسان کو اپنی
दुख दर्द लोगों के सामने पेश करना चाहिए, इसलिए कि इंसान का काम है कोशिश करना, बाकी सारे काम इंशाअल्लाह मासूमीन के सदक़े से अल्लाह कराता है। तो हम इस पैगाम को ज़्यादा से ज़्यादा आम करें, लोगों तक जन्नतुल बकी की तारीख़, अहमियत, उसका इन्हिदाम, उसकी अज़मत लोगों तक पहुँचाएँ और अपने रंजो गम और गुस्से का इजहार करें महज़्ज़ब तरीक़े से, सलीक़े से। आज कल लॉकडाउन चल रहा है, उन सारी बातों को पेश नज़र रखते हुए जो हमें फॉलो करना है गवर्नमेंट की तरफ से भी और शरई एतबार से भी। हमारे महाराजा कराम ने भी यही कहा है कि आप जहाँ जिस मुल्क में रहते हैं आप उसके क़ानून को इस सिलसिले में ज़रूर फॉलो करें, ताकि गवर्नमेंट की भी बात जो हमारे फ़ायदे के लिए है वो पूरी हो सके और ख़ुद हमारा जो नज़रिया है, जो हमारा अपनी हिफाजत है वो भी की जा सके। बहरहाल खुदावंद आलम से दुआ है बहक़ मोहम्मद वाले मोहम्मद कि आप तमाम अफराद को नेकी और खैर अता फरमाए, हर तरह के शर से महफूज रखे, फ़र्जंद ज़हरा इमाम ज़माना अज्जल्लाहु ताला फ़रजहु शरीफ के ज़ुहूर में ताजिल फरमाए, ताकि फिर जन्नतुल बक़ी और जन्नतुल मौला और दीगर मज़ारात को हम उसी शान से देख सकें जैसे उनकी शान होना चाहिए। अफसोस कि बड़े बड़े हुक्मरानों के शोरिश काश्मीरी ने जब सफ़र किया था जन्नतुल बक़ी का, मदीने का, तो उसने बड़ा दर्द भरी कहानी लिखी है। मैं दावत दूंगा वो सब लोग उसको ज़रूर पढ़ें। वो कहते हैं कि मुझे अफसोस हुआ कि महलों में बड़े बड़े कुमकुमे जल रहे हैं, बड़ी बड़ी रोशनियां हैं, लेकिन क़ब्र फ़ातिमा बेचराग है। अफसोस जिनके आसार को ढूंढ ढूंढ कर महफूज करना चाहिए था, उनके आसार को ढूंढ ढूंढ कर मिटा दिया गया है। खुदा लानत करे उस आले सऊद पर और उन तमाम हुकूमतों पर जो उसकी पैरोकार हैं या जो उसकी मदद कर रही हैं। ज़ालिम हुकूमतों को खुदा नीस्त नाबूद करे, मज़लूमीन की मदद करे, फ़र्ज़ंद ज़हरा के ज़ुहूर में ताजिल फरमाएँ। वस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। बहुत बहुत शुक्रिया आगा, आपने अपना वक्त दिया हमें। तो ये थे ख़तीब अहले बैत आली जनाब मौलाना साबिर अली इमरानी साहब, जो कि आपके रूबरू थे। इस वक्त हमारे साथ ये इन्हिदाम जन्नतुल बक़ी पर बात कर रहे थे और काफ़ी आगा ने बातें बताई जिसको हम फॉलो करेंगे और अपनी ज़ाती ज़िंदगी में इसको अमल में लाएंगे इंशाअल्लाह। अब अपने मेज़बान ज़ैन रिज़वी को दिए इजाज़त, इस उम्मीद के साथ कि एक नई शख्सियत के साथ फिर हाज़िर होऊंगा। तब तक के लिए दीजिए इजाज़त। वस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।